اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام حضرات کو مولوی عباس علی خوئی کا سلام ہے۔ جیسے کہ میں نے ہر بار یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا بیسک ایک کانسیپٹ ہے اس چینل کو بنانے کا، اور وہ کانسیپٹ اور وہ مقصد وہ یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں آس پاس میں مدرسہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا خمیازہ بیچارے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب وہ بچے بیچارے مدرسے نہیں آ پاتے ہیں اور پیرنٹس گھر پہ پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ ہر کسی کو ایسے مولوی حضرات بھی نہیں ملتے یا کوئی ایسے افراد جو دینی جو ہے نا خدمت انجام دیتے ہوں، جیسے ٹیوشنس وغیرہ ٹیک اپ کرتے ہوں، تو ہر جگہ یہ چیز آسانی سے مہیا نہیں ہے۔ لیکن آج میڈیا، آج یہ واٹس ایپ وغیرہ ہر جگہ موجود ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان بچوں تک دینیات کو آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں، بالکل چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے ذہن میں دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ موجود رہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان دین سے دور ہو گیا بچپن ہی میں تو پھر بڑا ہو کے اس کا لوٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ بہت کم لوگوں کو وہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے بچوں کو اتنا اکوپ کر دیا جائے کہ جس کی امتحانی۔ تو یہ مختصر سا وقت جو ہے ہم چینل کے لیے دے رہے ہیں، 10 منٹ، زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات اس کو سن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اپنے تمام کانٹیکٹس میں اس کو بھیجیے گا۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے فی الحال دینیات میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے اصول دین، اس پہ چل رہی ہے۔ ہم نے توحید پہ گفتگو کی، پھر ہم نے نبوت پہ گفتگو کی، پھر ہم نے امامت وغیرہ پہ گفتگو کی، عدل پہ گفتگو کی۔ اب جو ہے اہم رکن ہمارے اسلام کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا، وہ ہے قیامت۔ اگر کسی کو قیامت پر عقیدہ نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے اصول دین کہا گیا۔ دین کی جو جڑیں ہیں وہ 5 ہیں۔ اگر کوئی شجر اپنے جڑ سے الگ ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ہمارا ایمان اگر اصول دین سے الگ ہو جائے تو ہمارا ایمان نہیں کہلاتا۔ تو اب میں اپنے پیارے بچوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت۔ میرے پیارے بچوں، یاد رکھو کہ ہر چیز کی ایک انت ہوتی ہے، ایک خاتمہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جیسے آپ مدرسے جاتے ہو، اسکول جاتے ہو، سال بھر پڑھنے کے بعد ایک امتحان بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ میں پاس ہوا یا فیل ہوا، اور پھر رزلٹ بھی اچھے سے اچھا رزلٹ لانے کی کوشش ذہین بچے کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ آسمان، یہ زمین، ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی کے لیے میرے مولا کائنات نے کہا تھا کل شیء یرجع الی اصلہ۔ میں اکثر و بیشتر اپنی مجلسوں میں بھی یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہر شے، مولا نے کہا جتنی چیزیں ہیں ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ اپنی اصلیت کی طرف واپس آئے گی۔ مطلب جس چیز سے وہ چیز بنی ہے وہ چیز اس طرف واپس آئے گی۔ یہ زندگی ایک لائف سائیکل کی طرح ہے۔ مثلا یہاں سے شروع ہوئی تو آخر میں یہیں پہ اس کو آ کے ختم ہونا ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اسی مٹی کو اللہ نے ایک مادے کی شکل میں، ایک سیال کی شکل میں رحم مادر
یعنی مدرز ووم میں منتقل کیا. وہاں پہ یہ بچہ پلتا رہا، پروان چڑھتا رہا. 9 مہینے کے بعد جب اس دنیا میں آتا ہے بچہ پہلی مرتبہ، تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ساری طاقتیں ایک ساتھ نہیں ملتی ہے، بلکہ سب سے پہلے بچے کے وہ کلکٹ کو طاقت ملتی ہے جس سے وہ رویا، پھر آنکھوں کو طاقت ملتی ہے جس سے وہ دیکھا، کانوں کو طاقت ملتی ہے جس سے وہ سنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہاتھوں کو طاقت ملتی ہے کہ جس سے ہاتھ حرکت کرنے لگے، پھر کمر کو طاقت ملتی ہے جس سے بچہ بیٹھا، اس کے بعد جو ہے نا اینکلز کو طاقت ملتی ہے جس سے بچہ کھڑا ہوا، گھٹنوں کو طاقت ملتی ہے جس سے بچہ دوڑا، پھر آخر میں بازوؤں کو طاقت ملتی ہے جس سے وہ وزن کو اٹھا سکا، اور سب سے آخر میں ذہن کو طاقت ملتی ہے جس سے وہ پہچان سکا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. اور جیسے جیسے یہ جوان ہوتا رہا ساری طاقتیں جوان ہو گئی، لیکن جیسے بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک ایک چیزیں جو آئی تھی واپس جاتی ہے. آنکھوں کی طاقت کم ہو گئی، چشمہ لگ گیا. زبان کی طاقت کم ہو گئی، جوانی کی طرح نہیں بول پاتا. کانوں کی طاقت کم ہو گئی، جوانی کی طرح سن نہیں سکتا. کمر کی طاقت لے لی گئی جس سے اب وہ کھڑا ہو نہیں سکتا زیادہ. گھٹنوں کی طاقت لے لی گئی جس سے زیادہ دور چل نہیں سکتا. آخر میں ذہن سے طاقت لے لی جاتی ہے، بچوں کی طرح بولتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں بچہ آیا تھا تو ماں کو نہیں پہچانتا تھا، باپ کو نہیں پہچانتا تھا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے چیزوں کو سمجھنے لگا، جاننے لگا. اب آخر میں جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، لوگ آئے تھے، بچے کو نہلایا تھا، اس کو کپڑے میں لپیٹا تھا. پھر یہ منزل بڑھاپے میں بھی آ جاتی ہے جب انسان کوما کی منزل میں چلا جاتا ہے، کسی کو پہچانتا نہیں ہے. یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے گزرتا ہے تو جیسے وہاں بچے کو دیکھنے لوگ آئے تھے، یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں. وہاں نہلایا گیا تھا، غسل دیا جاتا ہے، وہاں کپڑے میں لپیٹا گیا تھا. یہاں پہ جو ہے اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ایک اندھیری کوٹری یعنی ماں کے پیٹ میں تھا، اب یہاں پہ قبر میں جاتا ہے، وہ بھی ایک اندھیری کوٹری. ہوتے ہوتے ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے. یہی انسان کی زندگی ہے. تو مولا کہتے ہیں اسی طریقے سے دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. چاند، یہ سورج، قرآن نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اذا زلزلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. پورا سورہ ہے کہ ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ انسان پریشان ہو جائے گا. زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکلے گی. وہ ہیرے جواہرات جس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا اس کی ٹھوکروں میں ہوگی. اور قرآن میں اور جگہ بھی بتایا گیا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے اور جو ہے نا ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا. جب سب مر جائیں گے تو پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. اسی کو قیامت کہتے ہیں. تو عزیزان محترم، وہ بھی قیامت کیسا جس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا میرے بچوں، اسی لیے کہا گیا کہ دنیا جو ہے وہ کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے. اگر انسان دنیا میں اگر سکون تلاش کرنا چاہے تو اسے سکون نہیں ملے گا. یہ دنیا جو ہے یہی اعمال کی جگہ ہے، یہاں پہ انسان اعمال کرے. ایک نوجوان ہر کام کو پرائرٹی دیتا تھا لیکن نماز آخری وقت میں پڑھتا تھا. ایک دن جو ہے نا وہ سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا سامنا ہے اور اسے اٹھا کے لے کے جا کے جو ہے نا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے اعمال برے تھے تو کہا اسے جہنم میں ڈال دو. جہنم میں جب ڈالا گیا وہ جہنم کی گہرائی کی طرف جانے لگا، پکار رہا تھا کوئی ہے جو مجھے بچائے. اچانک ایک شخص آیا اور اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. اس نے کہا کہ بھائی تو کون ہے جو تو نے میری ایسے موقع پہ مدد کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تیری نماز ہوں. اس نے کہا کہ تو نے اتنا دیر کیوں کر دیا؟ اگر اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو میں جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا. اس نے کہا کہ میں تیری نماز ہوں، تو بھی مجھے تو سب سے آخر میں پڑھتا تھا، لہٰذا میں سب سے آخر میں آ پائی. اگر تو اول وقت مجھے ادا کیا ہوتا تو میں تجھے سب سے پہلے آ کے بچا لیتی. تو عزیزو، میرے پیارے بچوں، مولا آپ کے سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو اجر عظیم دے. سمجھے نا؟ اگر آپ جو ہے نا اس چینل کو پسند کرتے ہیں
تو اس کو آگے بھی بڑھائیے، اپنے سارے کانٹیکٹس میں بھیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی بچے تک ہو سکتا ہے کوئی بات پہنچ جائے، تو اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔